عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، ایک مسئلہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ گزشتہ دنوں چند حضرات نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا ہے اور ایک ویڈیو مجھے بھیجی ہے جس میں ایک شیخ نے فتویٰ دیا ہے. اور فتویٰ دیا ہے، کسی نے اس سے سوال کیا ہے، ان سے سوال یہ کیا ہے کہ میں امریکہ کے اندر جو چیز برگر ہے یہ کھا سکتا ہوں یا نہیں کھا سکتا. یعنی یہ جو عام دکانوں میں باہر برگرز ملتے ہیں، برگر کنگ کے اندر دیگر جگہوں پر، وہ میں کھا سکتا ہوں یا نہیں. تو شیخ نے اس کا جواب دیا ہے. اس بارے میں لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے تو میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے. جو حضرات انفرادی طور پر پوچھنے آئے تھے ان کو میں نے بتا دیا، اور وہ چونکہ ویڈیو عام ہو گئی ہے، زیادہ تر نوجوان یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں، میں نے کہا میں انشاءاللہ جمعے میں بیان کروں گا. ایک تو ہے وہ مسئلہ شیخ نے کیا فتویٰ دیا، اس سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہے. اور اس سے پہلے چند باتیں یہ عرض کرنی ہے کہ دین اسلام ہمیں حلال کھانے کی ترغیب دیتا ہے اور حکم دیتا ہے، اور حرام کھانے سے ہمیں منع کرتا ہے. یہ ہمارے دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ہمیں طیبات اور حلال کھانے کا حکم دیا ہے اور حرام سے ہمیں منع کیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ترغیبات دی ہے. ہم اور آپ اس دنیا میں رہتے ہیں تو ہمیں ضرورت ہے پیسے کمانے کی. تو اللہ تعالیٰ نے حلال کمائی کو ہمارے لیے نہ صرف جائز قرار دیا ہے بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب حلال کو ایک فرض قرار دیا ہے. یہ فریضہ ہے. طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم. حلال رزق طلب کرنا مسلمان پر ایک فرض ہے. بعض روایات میں آتا ہے دیگر فرائض کے بعد ایک فرض ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کا سورس آف انکم حلال ہو، حرام نہ ہو. وہ حلال رزق حاصل کرے، رزق حلال کمائے، خود بھی کھائے، بچوں کو بھی کھلائے، حرام سے اجتناب کرے.
اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور داؤد علیہ السلام اپنی ہاتھ کی کمائی سے جو رزق حاصل ہوتا تھا، جو ہاتھ کی کمائی سے جو پیسہ ملتا تھا، اس پیسے سے وہ کھاتے تھے، اپنے لیے بھی اپنی فیملی کے لیے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنی ہاتھ کی کمائی سے زیادہ بہتر کوئی کھانا نہیں کھاتا، سب سے اچھا کھانا وہ ہے جو اپنی ہاتھ کی کمائی سے وہ کھاتا ہے۔ اور پھر فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، اور ہاتھ کی کمائی کیا تھی ان کی؟ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو، جو اللہ کے پیغمبر بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، تو وہ زرے بناتے تھے، وہ لباس جو جنگ میں کام آتا ہے وہ بناتے تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، اللہ نے وہ صنعت ان کو سکھائی تھی، وہ زرے بناتے تھے، جنگی لباس بناتے تھے، لوہا اللہ نے ان کے لیے نرم کر دیا تھا، اور اس سے وہ کماتے تھے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے ہاتھ کی کمائی سب سے بہتر کھانا وہ ہے، آپ کے پیٹ میں وہ کھانا جائے جو آپ کی ہاتھ کی کمائی سے ہو اور حلال ہو۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا، ان اللہ امر المومنین بما امر به المرسلین، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا ہے۔ رسولوں سے اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کلوا من الطیبات، طیبات پاک چیزیں یعنی حلال چیزیں کھاؤ، نیک عمل کرو۔ علماء نے لکھا ہے نیک عمل کی توفیق اس وقت ہوتی ہے جب آپ کا کھانا حلال ہوگا، کہ پیٹ میں حلال جائے گا، اللہ نیک عمل کی توفیق دے گا۔ اور پھر اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والوں جو رزق تمہیں ہم نے دیا ہے وہ پاکیزہ طیبات اور پاک رزق، اس میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ایسا بھی ہوتا ہے، آپ نے ایک شخص کا ذکر کیا سمجھانے کے لیے، ایک شخص کا ذکر کیا، ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر، ایک شخص ہے جو لمبے لمبے سفر کرتا ہے، ٹریولنگ کرتا ہے، پراگندہ بالوں والا ہے، غبار آلودہ ہے، اللہ کی طرف آسمان کی طرف ہاتھ پہلا کر دعائیں کرتا ہے، یا رب یا رب یا رب کرتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، غذا اس کی حرام، جو اپنے بدن کو غذا دیتا ہے وہ حرام۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے شخص کی دعا اللہ کہاں قبول کرتا ہے؟ کھانے، دعا کی قبولیت کے اندر کھانے کا بڑا دخل ہے۔ جو ہم کھاتے ہیں اگر حلال کھاتے ہیں اللہ اس عبادت کو قبول کرتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حرام کھانے سے اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا، وہ عبادات قبول نہیں ہوتی۔ عبادات کے اندر دعا ایک بڑی عبادت ہے، اس کے طرف مسلمانوں کو بڑا اہتمام کرنا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے کہ ہمارا سورس آف انکم کیا ہے، ہم کیا کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں، ہمارے پیٹ میں کیا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے، یہ فکر ہونی چاہیے۔ تو حرام کھانے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، پیٹ میں حرام غذا جائے گی دعا قبول نہیں ہوگی، پرواہ نہیں ہے، جو آ رہا ہے کھا رہے ہیں۔
آمدنی کا ذریعہ حرام ہو، چاہے رشوت سے آئے، چاہے جناب کیا ہے جھوٹ بول کر آئے، دھوکہ دے کر آئے، چاہے دوسروں کو لوٹ کر پیسہ کمائے، جھوٹی قسمیں کھا کر پیسہ کمائے، دو نمبری کر کے پیسہ کمائے، فراڈ کر کے پیسہ کمائے، رشوت دے رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، معاشرے کے اندر مسلمان کو آج فکر ہی نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے جی میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ دعائیں تو حلال کھانے سے دعائیں قبول ہوتی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی گزرے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوات، اے اللہ کے رسول دعا کیجئے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی میری دعائیں قبول ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد اپنے کھانے کو پاک بناؤ، اطب مطعمک، حلال کھاؤ، اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں آتے ہیں وہ مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ نے انہیں سعد بن ابی وقاص کو کوفہ کا امیر بنا دیا، کوفہ کی امارت ان کو دے دی، یعنی یوں سمجھ لے کوفہ کے گورنر بن گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ تو کوفہ کے جو لوگ تھے انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر کچھ لوگوں نے، چند لوگوں نے جا کر سعد بن ابی وقاص کی شکایت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آدمی بھیجا کہ جاؤ تحقیق کر کے آؤ۔ وہ صاحب آئے، کوفہ کے اندر لوگوں سے ملے، قبیلوں سے ملے، خاندانوں سے ملے، راستوں میں ملے، سعد بن ابی وقاص کیسے آدمی ہے، سب نے بڑی تعریف کی، بڑے اچھے آدمی ہیں، ہمارا بڑا خیال رکھتے ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، اپنی رعایا کا خیال رکھنے والے انسان ہیں، سب نے تعریف کی۔ لیکن ایک جگہ، ایک مسجد کے اندر ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے سعد بن ابی وقاص کے بارے میں شکایت کی اور جھوٹا الزام لگایا، کہا جی ہمارا خیال نہیں کرتے، عدل و انصاف نہیں کرتے۔ سعد بن ابی وقاص وہاں موجود تھے، تو انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، اے اللہ یہ شخص اگر مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے، وہ جھوٹ تھا، اے اللہ اگر یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے اس کو اندھا کر دے، اس کی عمر لمبی کر دے، اس کا فقر طویل کر دے اور اس کو فتنے میں مبتلا کر دے۔ 4 بددعائیں دی، 4 بددعائیں دی سب کے سامنے، اس لیے کہ اس نے جھوٹا الزام لگایا۔ صحابی رسول پر جھوٹ بولنے والا، الزام لگانے والا ہے، تو اس کا حشر کیا ہوا؟ اس کا حشر یہ ہوا کہ وہ آدمی، اس کی عمر لمبی ہو گئی، پہلی بددعا۔ فقر لمبا ہو گیا، فقیر ہو گیا، تیسری بددعا اندھا ہو گیا، چوتھی بددعا بوڑھا ہو گیا تھا، راستوں میں نوجوان لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ کسی نے پوچھا تو اتنا بوڑھا ہو گیا ہے پھر بھی یہ کام کرتا ہے، تو وہ جواب میں لوگوں سے کہتا تھا مجھے سعد کی بددعائیں لگ گئی ہیں، مجھے سعد کی بددعائیں لگ گئی ہیں۔ یہ دیکھو اللہ تعالی حلال کھانے والوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، حرام کھانے والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے دوستو اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے حلال کھاؤ، جو چیز ہم کھاتے ہیں، جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ حلال ہو۔ ایک بات تو یہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ دوسری بات، ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک مرتبہ بیان کیا، بہت پرانی بات ہے، انہوں نے جو بیان کیا اس بیان میں کھانے کے آداب بیان کیے، تو مسلمانوں کو یہ آداب بھی آنے چاہیے۔ کھانے کے آداب بیان کیے، فرمایا کھانے کے اندر 4 چیزیں فرض ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں، مشائخ کہتے ہیں کھانے کے اندر 4 چیزیں فرض ہے۔
نمبر 1 طلب حلال، حلال رزق طلب کرنا، حرام سے بچنا۔ نمبر 2 جو رزق اللہ حلال تمہیں دے دے اس پر قناعت کرنا، اس پر راضی ہو جانا، یا اللہ جو تو نے دیا ہے تیرا شکر ہے، میں اس پر راضی ہوں۔ تیسرا فرمایا، تیسری چیز یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا جو رزق مجھے ملا ہے، جو مال مجھے ملا ہے، یہ اللہ نے مجھے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھی بات فرمائی، جو رزق تمہیں مل جائے، جو تم کھانا کھاؤ تو جو تمہیں طاقت حاصل ہو اس طاقت کو اللہ کی عبادت میں لگانا۔ فرمایا یہ 4 چیزیں فرض ہے کھانے کے اندر، 4 چیزیں سنت ہے کھانے کے اندر۔ یہ ہمارے نوجوان بیٹے ہیں، بچے بیٹے ہیں، یہ یاد کر لو، 4 چیزیں فرض ہو گئی، 4 چیزیں کیا ہے؟ سنت ہے کھانے کے اندر، یہ سنتیں بھی یاد کرو۔ نمبر 1 ہاتھوں کو دھونا، کھانے کے اندر کھانے سے پہلے سنت ہے۔ ہمارے یہاں لوگ ہاتھ دھوتے ہیں پھر دھونے کے بعد پونچھ لیتے ہیں، نہیں، پونچھنا نہیں چاہیے۔ جب کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے اس کو پونچھے نہیں، کھانے کے آخر میں ہاتھ دھوئے پھر پونچھے، تو ہاتھ دھونا سنت نمبر 1۔ نمبر 2 دائیں ہاتھ سے کھانا، یہ سنت۔ بسم اللہ پڑھ کر کھانا، یہ سنت۔ سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا، یہ سنت۔ کتنی ہو گئی؟ 4 سنتیں۔ سنت کے مطابق بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ 2 طریقے ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ جو تشہد میں اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھے، دوسرا یہ ہے کہ اسی طرح بیٹھے لیکن یہ جو دایاں پاؤں ہے اس کو کڑا کرے، بائیں پاؤں کو بچھا لے، اس طرح بیٹھے۔ یہ 2 طریقے سنت ہے۔ بعض علماء نے کہا ایک تیسرا طریقہ بھی ہے، اکڑوں بیٹھنا، یعنی دونوں پاؤں پر بیٹھنا، لیکن علماء محققین یہ کہتے ہیں یہ سنت نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس طرح بیٹھے تھے، آپ نے کھجور کھائی لیکن وہ عذر کی وجہ سے بیٹھے تھے، آپ بیمار تھے، عذر تھا یا بھوک زیادہ تھی، کسی عذر کی وجہ سے آپ بیٹھے تھے۔ سنت وہی 2 طریقے ہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص نہیں بیٹھ سکتا، 4 زانوں بیٹھتا ہے یا کرسی پر بیٹھتا ہے، عمر بڑی ہو گئی ہے اور وہ معذور ہے، اس کے لیے حرج نہیں ہے۔ باقی جو ہمارے نوجوان ہیں، بچے ہیں، وہ سنت کے مطابق بیٹھے۔ 4 چیزیں سنت ہو گئی۔ 4 چیزیں کھانے میں مستحب ہے، 4 چیزیں کھانے میں مستحب ہے۔ کیا مستحب ہے؟ چھوٹے چھوٹے لقمے لینا، نہیں بڑے بڑے لقمے لینا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے لقمے لینا۔ 3 انگلیوں سے کھانا، 3 انگلیوں سے، ایسا نہیں ہے پورے ہاتھ سے ایسے کھا رہے، 3 انگلیوں سے کھا، ضرورت ہو تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ چبا چبا کر کھانا اور دوسروں کے لقموں کو نہیں دیکھنا، یہ نہیں ساتھ والا بیٹا ہے اس نے کتنا کھایا ہے، یہ بھی یہ چیزیں جو ہے نا یہ نہ دیکھنا، یہ مستحب ہے۔ 4 چیزیں ہو گئی مستحب۔ 2 چیزیں کھانے کے اندر مکروہ ہے، کھانے کو سونگھنا، کھانے میں پھونکنا، یہ مکروہ ہے۔ اور ایک چیز کھانے میں حرام ہے اور وہ کیا ہے؟ پیٹ بھر گیا ہے، فل ہو گیا ہے، جان بوجھ کر اور زیادہ کھا رہا ہے، ہرس کی وجہ سے، کھانا بہت اچھا ہے تو کھا رہا ہے، بھئی پیٹ تو تمہارا اپنا ہے نا، کھانا کسی اور کا ہے، پیٹ تو اپنا ہے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اسراف مت کرو، کھاؤ پیو اعتدال کے ساتھ۔ یہ 15 چیزیں ہو گئی۔ کتنی ہو گئی؟ 4 چیزیں فرض، 4 چیزیں سنت، 4 چیزیں مستحب، 2 چیزیں مکروہ، 1 چیز حرام، یہ 15 آداب ہو گئے۔ ہمارے والد صاحب فرماتے تھے 3 چیزیں حرام ہیں 15 کے علاوہ، 3 چیزیں حرام ہیں کھانے کے اندر۔ حرام 3 چیزیں کیا ہیں کھانے کے اندر؟ حرام ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک چیز تو حرام یہ ہے کہ کسی کا مال بغیر پوچھے، بغیر اجازت کے کسی کی چیز کھانا، یہ حرام ہے۔ آپ کی چیز نہیں ہے، کسی اور کی چیز ہے، آپ کھا رہے ہیں، یہ حرام ہے۔ یہ جو فروٹ والے، ریڈیو والے کے پاس جاتے ہیں اور لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں بغیر پوچھے لے کے کھا رہے ہیں بھائی،
بغیر اجازت کے. دوسری چیز فرمائی احرام الحرام ہے، اور چوری ڈاکہ کر کے لوگوں کا مال کھانا یہ اس سے بڑا حرام ہے. تیسری چیز فرمایا اشد الحرام، اس سے بھی بڑا خطرناک حرام ہے، فرمایا وہ یتیم کا مال کھانا ہے. یہ آداب ہے اور یہ چیزیں حرام ہے. یہ سیکھنا ہے ہمیں بھائی، بچوں کو سکھانا ہے. بچے بڑے ہو جائے، جوان ہو جائے، اور کو پتہ ہو کہاں سے پیسہ کمانا ہے. اب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف. وہ مسئلہ میں نے عرض کیا، ابھی چند دنوں پہلے ایک مجھے ویڈیو بھیجی اور کئی لوگوں نے بھیجی ہے. یہاں انگلینڈ کے اندر بھی ہمارے بعض احباب نے مجھے ویڈیو بھیجی ہے، انگلینڈ کے باہر سے بھی، پاکستان سے بھی بعض حضرات نے مجھے وہ ویڈیو بھیجی ہے. اس میں ایک مسئلہ ہے حلال کھانے سے متعلق. تو میں نے یہ عرض کیا کہ میں جمعے میں یہ مسئلہ بیان کروں گا تاکہ باقی حضرات کو بھی یہ مسئلہ معلوم ہو جائے. ہو سکتا ہے آپ حضرات نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہو. اس ویڈیو میں ایک نوجوان ایک شیخ سے سوال کرتا ہے. ایک شیخ بیٹھے ہوئے ہیں پروگرام میں اور وہ سوال کرتا ہے. سوال یہ کرتا ہے کہ کیا میں امریکہ کے اندر چیز برگر کھا سکتا ہوں؟ یہ جو شاپس ہوتی ہے جہاں پر برگر ملتے ہیں، چکن کبھی ہوتا ہے، میٹ دوسری چیزوں کا بھی ہوتا ہے، بیف برگر ہوتا ہے، چکن، یہ چیز برگر کھا سکتا ہوں، برگر کنگ سے کھا سکتا ہوں، یہ جو دکانیں ہیں میں ان سے کھا سکتا ہوں؟ یہ سوال کیا اس نوجوان نے. تو شیخ نے اس کو جواب دیا ہے. اس جواب کے کچھ حصے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے. پہلا جواب اس شیخ نے یہ دیا ہے کہ جی آپ کھا سکتے ہیں، آپ کسی بھی دکان سے امریکہ کے اندر آپ برگر لے کھا سکتے ہیں. آپ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں جی سورہ مائدہ، قرآن کی ایک سورت ہے سورہ مائدہ، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ. اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کا کھانا، یعنی انہوں نے جو جانور ذبح کیا ہو اس کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. اور پھر کہا کہ جی امریکہ جو ہے یہ کرسچن کنٹری ہے، عیسائی کنٹری ہے، لہذا تم اس میں سے کھا سکتے ہو جہاں سے بھی چاہو. یہ پہلی بات ہے. اس سے متعلق عرض یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ ادھوری بات انہوں نے کی. قرآن کی جو آیت پڑھی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن آگے جو بات کی ہے وہ ادھوری ہے. اب امریکہ کرسچن کنٹری نہیں ہے. 1796 اور 1797 میں ٹریٹی آف ٹریپولی یہ جب لکھا گیا تو اس میں واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ جو امریکہ کی یونائٹڈ اسٹیٹ کی حکومت ہے وہ کسی بھی سینس کے اندر اس کی بنیاد عیسائی مذہب پر نہیں رکھی گئی ہے. یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں آپ سرچ کر لیں، آپ کو یہ مل جائے گی یہ ٹریٹی. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے قرآن نے یہ کہا اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے. تو اہل کتاب کا ذبیحہ، جو ذبیحہ جن شرائط پر کیا جائے ان شرائط پر حلال ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل کتاب جس طرح ذبح کرتے تھے وہ اسی طرح کرتے تھے جس طرح مسلمان کرتے تھے. اس کا تعلق کسی ملک سے نہیں ہے، کنٹری سے نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بڑی حکومتیں تھیں، ایک رومن امپائر، روم کی حکومت، اور ایک پرجن امپائر، فارس کی حکومت. اللہ نے یہ نہیں، روم والے عیسائی تھے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ رومیوں کا ذبیحہ حلال ہے، اللہ نے کہا اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے امریکہ کے اندر جو ذبیحہ ہے وہ حلال ہے اور جناب فلاں ملک کے اندر ہے وہ حلال نہیں. جو اہل کتاب کا، مسلمان کا ذبیحہ ہے، اہل کتاب کا ہے وہ حلال ہے. تو اہل کتاب پتہ بھی تو ہو نا ذبح کس نے کیا ہے. سلوٹر ہاؤس کے اندر کون ذبح کر رہا ہے؟ مسلمان ہے، اہل کتاب ہے، کرسچنز ہے، یہودی ہے، مشرک ہے. اب تو بڑی تعداد ایسی ہے جو ایتھیسٹ ہے، خدا کو مانتے ہی نہیں ہے. ایک بات تو یہ دلیل کمزور ہے. دوسری بات یہ ہے
شیخ نے قرآن کی ایک آیت پیش کی لیکن 2 آیتیں چھوڑ دی. سورہ مائدہ کی یہ آیت پیش کی وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ. اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے بشرطے کہ وہ اہل کتاب ہو اور صحیح طریقے پر ذبح ہو. جو شرائط ہے وہ آگے بیان کروں گا ذبیحے کے شرائط کیا ہے. اور 2 آیتیں اور ہیں جو سورہ مائدہ کے بعد اگلی سورت ہے سورہ انعام. بالکل اس کے بعد سورہ انعام کی آیت نمبر 118 اور آیت نمبر 121. اللہ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. اور فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. اس جانور کا حلال جانور کا گوشت کھاؤ جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو. اس جانور کا گوشت مت کھاؤ چاہے حلال ہو جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. اب شیخ نے دوسری بات کیا کی ہے یہ سنیں. شیخ کہتا ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے چاہے مجھے معلوم ہو کہ یہ سلاؤٹر ہوا ہے یا ذبح ہوا ہے یا نہیں ہوا. I don't have problem. کہتے ہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے بس آؤ اہل کتاب کی کنٹری ہے آپ کھائیں. یہ بھی غلط ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو جانور ہے یہ اس کا ذبح ہوا ہے اور ذبح کی شرائط پائی جاتی ہے. اور وہ شرائط کیا ہے؟ وہ 4 شرطیں ہیں. 4 شرطیں اور ایک 5ویں چیز ہے. تو یہ کل 5 چیزیں ہو گئی. نمبر 1، ذبح کرنے والا یا تو مسلمان ہو یا اہل کتاب ہو، یعنی وہ عیسائی ہو یہودی ہو، پریکٹسنگ عیسائی یہودی ہو، ذبح کرنا جانتا ہو، اللہ کا نام لیتا ہو. نمبر 1. نمبر 2، جس آلے سے ذبح کیا جا رہا ہے جانور کو، جس ٹول سے، وہ شارپ ہو، تیز ہو، اس کو کاٹا جائے، ذبح کیا جائے. نمبر 3، حلق پر ذبح ہو، یہاں سے، پیچھے سے نہ ہو، یہاں سے ہو، اور 4 رگیں ہیں یہاں پر، ان 4 رگوں کا کاٹنا ہے. کم از کم 3 رگوں کا کاٹنا ضروری ہے. 4 رگ کاٹے، کم از کم 3 رگ کاٹے. ایک رگ کو حلقوم کہتے ہیں جو ہوا والی سانس والی رگ ہے. ایک کو مری کہتے ہیں جو کھانے والی رگ ہے. 2 ودجان ہے جو سائیڈ میں ہے، اس کو یہ جو خون والی رگ ہے. ان 4 میں سے 3 کا کاٹنا ضروری ہے. اگر مسلمان بھی ذبح کر رہا ہو جانور کو اور وہ کم از کم 3 رگ نہ کاٹے تو مسلمان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے، حرام ہے. کتنی باتیں ہو گئی؟ 3. نمبر 4، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا. وہ جو 2 آیتیں میں نے پڑھی سورہ انعام کی، اللہ کا نام لیا ہو ذبح کرتے وقت تو حلال ہے، اللہ کا نام نہ لیا ہو تو حرام ہے. مسلمان بھی ذبح کر رہا ہو اور ذبح کرتے وقت جان بوجھ کر اللہ کا نام چھوڑ دے، مسلمان کا ذبیحہ بھی حرام ہے. جو غیر مسلم ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کون ذبح کرنے والا ہے، اور اس نے اس کو اچھا وہ اللہ کو مانتا بھی ہے، اللہ کا نام لینا تو بات کی بات ہے، وہ اللہ کو مانتا بھی ہے یا نہیں. آپ کہتا ہے ڈونٹ ہیو پرابلم، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. کہتے ہیں جی آخر میں اللہ کا، جب آپ کھا رہے ہیں اس وقت اللہ کا نام لے لو. شیخ کیا کہتا ہے؟ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ کھا رہے ہیں اس وقت اللہ کا نام لے لو. یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے. آپ کے کھانے کے وقت اللہ کا نام لینا سنت ہے، اور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا یہ شرط ہے، واجب ہے. اگر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا، آپ بعد میں کھاتے وقت 100 مرتبہ بھی اللہ کا نام لے، وہ حلال نہیں ہوگا. اب اس کی دلیل سنو. مسلم شریف میں روایت ہے، مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، عدی بن حاتم. یہ حاتم تائی کا بیٹا ہے. یہ شکاری تھا، ان کو شکار کا شوق تھا. صحیح حدیث ہے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول میں شکار کرتا ہوں، اور شکار
یا تو تیر سے ہوتا ہے یا کتے سے ہوتا ہے۔ اچھا شکار کا طریقہ کیا ہے؟ جب آپ تیر چھوڑیں گے تو بسم اللہ پڑھ کر تیر چھوڑیں گے۔ کتا جب آپ بھیجیں گے شکار پر تو وہ ٹرینڈ کتا ہو، شکاری کتا، عام کتا نہیں، بسم اللہ پڑھ کر بھیجیں گے۔ عادی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، میں کتا بھیجتا ہوں شکار پر اللہ کا نام لے کر، کیا لے کر؟ یا تو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام ہو، یا شکار کرتے وقت اس وقت اللہ کا نام پہلے سے لو۔ کہتے میں کتا بھیجتا ہوں، اللہ کا نام لیتا ہوں، لیکن جب میں شکار کے پاس پہنچتا ہوں تو وہاں میرا کتا بھی ہوتا ہے، ایک اور کتا بھی ہوتا ہے۔ اب دو کتے ہو گئے، اپنے کتے پر تو میں نے اللہ کا نام لیا ہے، دوسرے کتے پر تو نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی فرمایا وہ گوشت مت کھاؤ، وہ تمہارے لیے حلال نہیں، وہ حرام ہے، اس لیے کہ تم نے اپنے کتے پر اللہ کا نام لیا ہے، دوسرے کتے پر نہیں لیا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کوئی بات نہیں ہے جی کھاتے وقت اللہ کا نام لے لو، نہیں، کھانے سے پہلے قرآن کہتا ہے کلو مما ذکر اسم اللہ علیہ، جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو ذبح کرتے وقت وہ حلال ہے۔ یہ غلط دلیل ہے، کہتے جی کوئی بات نہیں ہے آپ کھاتے وقت اللہ کا نام لے لو۔ تو آپ نے حضرت حدیث سے کیوں نہیں کہا تم کھا رہے ہو اس وقت اللہ کا نام لے لو؟ بات سمجھ میں آئی؟ تیسری بات شیخ نے یہ کی، وہ دلیل پیش کی ہے حدیث سے۔ ایک یہودیہ عورت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، گوشت پکایا، آپ کی دعوت کی، آپ نے اس گوشت میں سے کھایا، ٹھیک ہے؟ یہ قصہ ہے، مشہور قصہ ہے، آپ کو معلوم، اس نے زہر ملایا تھا اس میں سے، اس گوشت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھا لیا، پھر حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی، آپ کو پتہ چل گیا، لیکن وہ کھایا آپ نے۔ اب وہ شیخ یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہودی عورت نے گوشت پکایا، آپ نے کھایا، اور آگے کیا ایڈ کیا اپنی طرف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ یہ حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہیں، شیخ نے اپنی طرف سے ایڈ کیے ہیں، شامل کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے نہیں پوچھا کہ یہ جو تمہارا کھانا ہے، یہ جو گوشت ہے، یہ سود کے پیسوں سے یا بغیر سود کے پیسوں سے۔ وہ شیخ یہ بتانا چاہتا ہے اس کی فکر مت کرو کہ سود کا ہے یا غیر سود کا ہے، بس اللہ کا نام لو کھاؤ۔ میں حیران ہوتا ہوں، وہ شیخ ہے، فتویٰ دے رہا ہے، اس بیچارے کو اتنی بنیادی باتیں بھی نہیں معلوم۔ پہلی بات تو یہ، وہ جو یہودیہ عورت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس زمانے میں کرسچن بھی تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، وہ مسلمانوں کے طریقے کے مطابق ذبح کرتے تھے، چری سے کرتے تھے، بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر کرتے تھے، اور یہ جو رگیں تھی یہ کاٹتے تھے، تو وہ حلال ہے۔ اب آج آپ کو کیا معلوم ہے کہ ذبح کرنے والا کون ہے؟ وہ خدا کو مانتا بھی ہے یا نہیں؟ پھر وہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھتا بھی ہے یا نہیں؟ دوسری بات یہ کہنا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیہ سے نہیں پوچھا کہ جی تمہاری آمدن سود کی ہے یا حلال ہے یا حرام ہے، وہ شیخ اتنا سادہ ہے، اس کو یہ بھی نہیں معلوم تو ہوگا لیکن شاید پتہ نہیں بتایا کیوں نہیں۔ دیکھیں یاد رکھو، جو حلال اور حرام ہے مسلمان اس کا مکلف ہے، غیر مسلم اس کا مکلف نہیں ہے، سمپل سی بات ہے۔ آپ غیر مسلم کو دعوت دیں گے تو کہاں سے شروع کریں گے؟ شراب مت پیو، سود مت کرو، سود مت کھاؤ، نہیں، آپ اللہ کی توحید سے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے، وہاں سے شروع کریں گے، کلمہ پڑے گا وہ۔ مسلمان حلال حرام کا مکلف ہے، غیر مسلم نہیں ہے۔ ایک آسان سی مثال دیتا ہوں، مسلمانوں کا ملک ہے، اس ملک میں غیر مسلم رہتے ہیں، وہ غیر مسلم مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں ذمہ بن کر، وہ اس ملک میں شراب کی خرید و فروخت آپس میں شراب کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں، مسلمانوں سے نہیں۔ شراب پی بھی سکتے ہیں اس لیے کہ ان کے مذہب میں حلال ہے ان کے لیے، وہ سودی کاروبار کر سکتے ہیں، بات سمجھ میں آئی؟ لیکن مسلمان، تو آپ کو کیا ضرورت تھی اس سے پوچھنے کی؟
بات سمجھ میں؟ ہاں آپ کو پتا ہے یہ فلاں آدمی ہے، اس کا 100% پیسہ سود کا ہے، اور وہ مسلمان آپ کی دعوت کرے، آپ اس کا کھانا نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ 100% حرام ہے۔ آپ کو پتا ہے اس مسلمان کی 100% آمدنی شراب سے ہے، آپ نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ وہ پابند ہے، غیر مسلم مکلف نہیں ہے اس کا۔ تو بھائی یاد یہ جو میں نے باتیں عرض کی ہے یہ ذہن میں رکھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود بھی تھے، عیسائی بھی تھے، وہ ذبیحہ کرتے تھے، اللہ کا نام لیتے تھے، یہ جو 3 رگ ہے کم از کم یہ کاٹتے تھے۔ تو یہ جو بازاروں میں گوشت ملتا ہے، ٹھیک ہے، عام دکانوں میں اب وہ جو اچھا بعض دکان ایسے ہیں وہ خود لکھتے ہیں ہمارا گوشت حلال نہیں ہے، شیخ کہتا ہے پرواہ نہیں ہے کھاؤ، حالانکہ وہ خود لکھ رہا ہے ہمارا گوشت حلال نہیں ہے۔ اس لیے ایسا فتویٰ دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ امریکہ میں، یورپ کے اندر، ویسٹ کے اندر الحمدللہ حلال گوشت کے بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں اور علماء چلاتے ہیں اس کو، آج تک کسی نے یہ فتویٰ نہیں دیا ہے۔ اور فتویٰ یہی ہے حلال گوشت جو ذبح ہو اور صحیح طریقے پر، اسلامی طریقے پر ذبح ہو وہی حلال ہے، جو اس طریقے پر ذبح نہ ہو وہ حلال نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔